اچھرا کے اندر ایک ڈائن ماں نے اپنے 3 بچوں کے گلے کاٹ دیے، ان کو ذبح کر دیا۔ اسی طرح سے ہم ایک اور سٹوری دیکھتے ہیں وہاری کی۔ وہاں پر بھی ایک ماں جو ہے اپنی سگی اولاد ان پر کلہاڑی کے وار کر دیتی ہے۔ کہتا ہے کتنے کے پیسے جمع کیے ہیں؟ میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے کمائی کر کر کے، 5 سال محنت کی ہے میں نے۔ کہتی پیسے ویسے میرے پاس کوئی نہیں ہے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ پیسے ہیں، میں تو بمشکل گھر کے حالات بدلے، چیزیں بدلی اور یہ سب کچھ، اور باقی تمہارے بچوں کے کپڑے جوتے تم دیکھو۔ کہتے تم تو بڑی فضول عورت نکلی، تم نے میری 5 سال کی محنت ضائع کر دی۔ یہ بھائی گیا باہر، دروازے کو بند کیا، کلہاڑی پکڑی، پہلا وار ایک بچے پہ، دوسرا وار دوسرے بچے پہ، تیسرا وار تیسرے بچے کے اوپر، اور مار دیا ان کو۔ اب خود کیا کرے؟ پاک پتن کا یہ حال ہی کا کافی وائرل کیس ہے جس میں 10 حملہ آور ایک گھر میں گھس جاتے ہیں اور اس حملے کے نتیجے میں کئی جانیں جاتی ہیں۔ ایک خبر ٹی وی چینل پر چلی، 10 لوگ گھر کے اندر رات کے اندھیرے میں گھسے، دیواریں پھلانگ کر، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں سوٹا، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں پسٹل، کسی کے ہاتھ میں ہاکی، کسی کے ہاتھ میں راڈ، کسی کے ہاتھ میں چمچ، کسی کے ہاتھ میں برف توڑنے والا سوا۔ یہ تمام لوگ جو تھے ان کا تعلق ایک اہل تشیع گھرانے سے تھا۔ ایک لڑکی، اس نے تربوز کھایا، اوپر سے پانی پی لیا، اس کی موت ہو گئی، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اصل سچ بتائیں ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ایک شوہر اپنے سسرال فون کر کے کیا کہتا ہے؟ جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ جو فون سن رہی ہے ماں اور پاس کھڑا ہوا ہے اس کا باپ، کہتے تو پاگل تو نہیں ہے کی گلا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میں صحیح کہہ رہے ہیں، تو چھیتی آ جاؤ، مر گئی ہے۔ اب اصل میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی اس ٹائم تک، پہلے کی ہوئی تھی، اس نے اپنے قتل کو چھپانے کے لیے اس کو کافی دیر تک رکھا تھا۔ دوستوں میں بہت محنت اور ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بناتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر کانٹینٹ بناؤں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تہمینہ صاحبہ، آج سے ہم نے 1.5 مہینے پہلے دیکھا تھا اچھرا کے اندر ایک ڈائن ماں نے اپنے 3 بچوں کے گلے کاٹ دیے، ان کو ذبح کر دیا۔ اسی طرح سے ہم ایک اور سٹوری دیکھتے ہیں وہاری کی۔ وہاں پر بھی ایک ماں جو ہے اپنی سگی اولاد ان پر کلہاڑی کے وار کر دیتی ہے۔ اب اچھرا کیس کے اندر تو لو افیئر تھا، شہریار کا چکر تھا، اس کیس کے اندر کیا چکر ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جیسے اچھرا کا واقعہ ہوا، ان میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل جس کیس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہے باقاعدہ وہاڑی میلسی کا علاقہ ہے، اور میلسی میں جو ایکچوئل گاؤں ہے اس گاؤں کا نام ہے فتح پور۔ فتح پور میں رہتی ایک فیملی، اور اس فیملی کے ساتھ یہ ایشو کیا بنا، مسئلہ کیا ہوا، لیکن کہنا یہ چاہوں گی کہ کچھ بھی ہو جائے، ماں تو ایسا نہیں کرتی، لیکن اب مائیں ایسا کرنے لگ گئی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بری اور گھٹیا بات یہ ہے کہ وہ بچے جو ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جب ایسی خبر سنتے ہیں، یقین کریں اپنی ماں کو ڈاؤٹ فل نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا اتنا برا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے معاشرے پر۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک سجاد سکندر نامی شخص ہے، پینٹ کا یہ کام کرتا ہے، دہاڑی لگ گئی تو بہت اچھی لگ گئی، اور نہ لگی تو فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ 3 بچے ہیں اس کے، شادی شدہ ہے، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ یہ فیملی ہے، اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا شانا نہیں بنا، کسی سے لیا کھا لیا اور وقت گزر گیا، بالکل سفید پوش۔ بہت پریشان ہے بیوی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے شوہر کو کہنا ہے، شوہر نے کیا کرنا ہے؟ دلاسے دینے ہیں اور کوشش کرنی ہے۔ سریا نام ہے اس کی بیوی کا۔ سجاد اور سریا روز کسی نہ کسی بات پر روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بچوں کا منہ دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اسی طرح سے دن ان کے گزر رہے ہیں، اور 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، اور اب بچوں کی ڈیمانڈز ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے خرچے اخراجات ہیں۔ سجاد کا ایک بڑا بیسٹ بڈی ہے جو بچپن سے اس کے ساتھ ہے، اور اب آ کے وہ سعودی عرب چلا گیا، اور وہ بھی میرڈ ہے، صاحب اولاد ہے۔ دوست جو ہے اس کے ساتھ سجاد کی بہت بنا کرتی تھی۔ جب وہ سعودی عرب چلا گیا تو اب وہ آمنے سامنے والا تعلق تو نہ رہا، لیکن کال کا تعلق جاری رہا۔ ہر ٹائم یہ لوگ چیٹ کرتے ہیں، کال پر رابطے میں رہتے ہیں۔ سجاد اپنے بارے میں اپنے دوست کو بتاتا ہے، یار میرے دن نہیں بدلے، اور اب تو بھی شادی شدہ بچوں والا ہے، تجھے پتہ ہے نا کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔
یہ آپس میں بات چیت کرتے کرتے سجاد کی آواز بھاری ہو گئی اور آنکھیں نم نم سی ہونے لگیں، جس کا احساس اس کے دوست کو ہو گیا جو کہ سعودی عرب بیٹھا ہوا تھا۔ چونکہ اس کا بڑا بیسٹ بڈی تھا اور اس کی عادتوں سے واقف تھا، کہنے لگا کہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جو سجاد ہے نا وہ ایک انا پرست انسان ہے جس کا ضمیر ابھی زندہ ہے، کہتا ہے کہ دوست آج میں تیرا نام نہیں لوں گا، صرف دوست بلاؤں گا تجھے۔ دوست کہتا ہے اچھا خیر ہے، آج تجھے وہ بچپن والی بات یاد آ گئی ہے۔ کہتا ہاں دوست میں پیسے دوں گا، مجھے بھی بلا لے اپنے پاس، تو میں جیسے بھی کروں گا جو بھی کروں گا کر لوں گا، لیکن بلانا مجھے اس جگہ پہ جہاں پہ تو موجود ہوگا، اور اسی طرح سے سسٹم جو ہے میرا اچھا چل جائے گا۔ ایک امید ہوئی اور تجھے آج بڑی شرمندہ ہو کے کہا۔ دوست کہتے شرمندگی کی اس میں کون سی بات ہے، مجھ سے دوبارہ بات نہیں کرنا، میں تم سے ناراض ہوں، البتہ اب تمہیں کال آئے گی کہ تمہارا سارا کام ہو گیا ہے۔ یہ پیسے ارینج کر رہا ہے، وہ آگے جاب ڈھونڈ رہا ہے، ویزا اقامات جو سیٹ اپ ہے، اپنی ہی کمپنی جہاں پر خود کام کر رہا ہے وہاں پر اس کی جاب ہو گئی، ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کیے، ویزا بھیجا، اور یہ ورکنگ ویزا تھا، بڑا اچھا تھا۔ سجاد کو کال کر کے کہتا ہے ہاں بھائی بتا تو نے پیسے جمع کر لیے ہیں؟ کہتا ہاں یار میں نے پیسے جمع کر لیے ہیں، قدرتی طور پہ میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ کمیٹی بھی میری اگلے مہینے نکل رہی ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، بتا کتنے پیسے چاہیے؟ بڑا پیسہ ہے تیرے بھائی کے پاس۔ دوست ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ورکنگ ویزا تیرا ہو گیا ہے، تو نے بس آنا ہے، بیگ پکڑنا ہے اور ٹکٹ کرانی ہے۔ پیسے بھیجے، دن آ گیا ٹکٹ کا، یوں اڑ گیا یہ سعودی عرب کے لیے۔ بچوں کو بہت اچھے سے مل کر گیا، پیار کیا، بیوی کو دلاسے اور سمجھایا جو ایک ہمارے معاشرے میں میڈیوکر فیملیز کرتی ہیں۔ اب وہاں جا کے دن رات کام کیا، خوب کام کیا، 5 سال ٹکا کے کام کیا۔ بچے سر نکال رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، باتیں کرنی آ گئی ہیں، باپ سے فون پر بات چیت ہوتی ہے، بیوی کی بات چیت ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد گھر کے حالات بدلنے لگے۔ سجاد وہ شخص تھا جو بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سجاد وہ شخص تھا جو خوب محنت کرتا تھا، اور اس کا ایک خواب تھا کہ میرے بچے اچھے سے کھائیں پئیں، اچھا پہنیں اور یہ سب کچھ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے وہاں پر ایسے مرد حضرات تعداد میں ذرا کم ہو گئے، لیکن سجاد ان میں ہے۔ سجاد جو ہے وہ سارے پیسے جو کماتا ہے وہ گھر بھیج دیتا ہے، اور اپنے پاس صرف اور صرف اپنا مہینے کا جو ایکسپینس ہے وہ رکھتا ہے۔ اب یہ اس سوچ سے بھیجتا ہے بیوی کو کہ جو اخراجات ہیں وہ یہ کرے اور باقی کے یہ جمع کر رہی ہوگی، لیکن منہ سے اس نے کبھی نہ کہا۔ کھلے ڈلے پیسے بھیجے اور اس امید پر بھیجے کہ اچھے خاصے جمع کر چکی ہوگی۔ بیوی کیا کرتی ہے سریا؟ پہلے مہینے جب اچھے خاصے پیسے بھیجنے لگا، پہلے مہینے گھر کا سارا فرنیچر چینج، اگلے مہینے کراکری چینج، تیسرے مہینے بچوں کے بیگ اسکول چینج۔ اب یہ سب کچھ کرتے کراتے اس کے بعد خرچے جو تھے وہ کھلے ڈلے شروع کر دیے، اور اسی طرح سے کب 5 سال گزر گئے کوئی پتہ نہ چلا۔ کچھ سیونگ نہیں کی، اور وہ بیچارہ یہ سوچ رہا ہے کہ کھلے ڈلے پیسے ہوں گے اور جو جمع پونجی ہوگی اب میں کروں گا اس سے جا کے پاکستان میں کاروبار کہاں سے کرنا تھا؟ پیسے تو تھے نہیں، یہ تو وہیں کھڑے تھے جہاں پہلے دن کھڑے تھے، بس کھایا پیا اچھا، لائف سٹائل ذرا سٹینڈرڈ کا ہو گیا، جمع کچھ نہیں کیا، جمع کچھ نہ کر سکی۔ اب سجاد کہتا ہے بیوی کو میں بڑا اداس ہو گیا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، میں تو اتنی عرصے سے اس لیے نہیں آیا کہ ٹکٹ کے پیسے لگیں گے تو چلو وہی تم لوگوں کے کام آ جائیں۔ بڑی ایک پازیٹیو سوچ ہے، کہتی چھوڑیں آپ پیسوں کو، آپ آئیں پاکستان آئیں، بچے بھی بڑا یاد کرتے ہیں۔ جناب ٹکٹ کی اور آ گیا اپنی بیوی اور بچوں کے پاس، اور ان کے پاس اب یہ رہنے لگا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیوی بات چیت کرتی ہے، بچے بات چیت کرتے ہیں، اور اتنے میں آس پاس سے لوگ فون کرنے لگ جاتے ہیں، اچھا سجاد آیا باہروں، سجاد جو سٹائل ہے ہمارے معاشرے کا، چونکہ گاؤں سے تعلق ہے اس کا۔ سجاد ہر ایک کا فون بڑی خوش اسلوبی سے سن رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کو بڑے پیار سے، بڑے شوق سے۔ بیوی کو کہتا ہے ذرا میری بات سنو سائڈ پہ آ کے۔ بیوی کہتی ہے اچھا میں آتی ہوں، وہ گئی سنا۔ کہتا ہے کتنے کے پیسے جمع کیے ہیں؟ میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے کمائی کر کر کے، 5 سال محنت کی ہے میں نے۔ کہتی پیسے جمع کیے ہیں؟ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ کہتے بات تو بڑی سادی ہے، پیسے کتنے جمع کیے ہیں؟ کاروبار کرنا ہے اب میں نے یہاں پہ، اور اب میں نے نہیں جانا بھائی، میں پردیسی زندگی نہیں کاٹ سکتا، بہت ہو گئی۔ کہتی پیسے ویسے میرے پاس کوئی نہیں ہے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ پیسے ہیں، میں تو بمشکل گھر کے حالات بدلے، چیزیں بدلی اور یہ سب کچھ، اور باقی تمہارے بچوں کے کپڑے جوتے تم دیکھو۔ کہتے تم تو بڑی فضول عورت نکلی، تم نے میری 5 سال کی محنت ضائع کر دی۔ ایٹ دا اینڈ جھگڑا، اور جھگڑے میں گالم گلوچ، دھکے، بدتمیزی، بہت کچھ ہوا، اور بچے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمارے ابا 5 سال بعد آئے ہیں اور یہ ابا کیا کر رہے ہیں۔ بچوں کی سوچ درست ہے، جہاں پر بات کی جائے سجاد کی تو بیچارے کی امید بھی درستی ہے، لیکن جہاں پر بیوی کی بات کی جائے تو جس نے اتنا عرصہ غربت میں کاٹی ہو تو پھر اس کی بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے تو لائف سٹائل چینج کیا۔
جھگڑا ہوا خوب. دعوت کر رکھی تھی سجاد کی اس کی والدہ نے, جو کہ الگ گھر میں رہتی تھیں. اسے کہتی ہیں کہ تم آ جاؤ اور کافی ٹائم ہو گیا بیٹا, ہم مل کر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اپنے بیوی بچے بھی لے آ. کہتا نہیں اماں انہوں نے نہیں آنا, میں ہی آؤں گا, چونکہ غصے میں تھا. اب جناب فون بند کیا, اماں میں آ رہا ہوں, ختم. بیوی نے کہا کہ ہم بس تیار ہو گئے, چلتے ہیں. ساتھ گالیاں کھا رہی ہے. کہتا کہاں چلتے ہیں, تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تم ادھر ہی بیٹھو. غصے میں تھا. یہ چلا گیا. پیچھے سے بیوی نے فون کیا اپنے بھائی کو. بھائی کا نام مزمل ہے. مزمل تمہارا جو بہنوئی ہے نا, بڑی کوئی گندا آدمی ہے. میں تو اس امید پر تھی کہ سعودی عرب رہ کے یہ انسان بن چکا ہوگا. ہمارے میں یہ مت ہے نا کہ سعودی عرب رہو تو انسان بڑا اصول پسند ہو جاتا ہے, دیندار ہو جاتا ہے, اثرات آ جاتے ہیں ماحول کے. آتے بھی ہیں لیکن کچھ پر نہیں بھی آتے. میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ ہر سال عمرہ کر کے آتے ہیں اور آ کے پھر سارا سال کرپشن کرتے ہیں. ہمارے میڈیا سے تعلق ہے, بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں, اور بھی ڈپارٹمنٹس کی ہم بات کریں تو ایسا ہوتا ہے. اب جناب یہ چلا گیا, مزمل آ گیا بھائی بیوی کا جو ہے. اس نے کہا کہ میں تم سے نا کچھ گہری باتیں وہ کرنی ہے مزمل, تو آ جا, میں آج تیرے ساتھ ہی جاؤں گی. میں نے کوئی نہیں رہنا اب اس گھر میں. میں تو اس امید پر بیٹھی تھی کہ یہ آیا ہے تو ہم باتیں کریں گے, اچھا ٹائم گزاریں گے. مجھے تو نہیں پتہ یہ آتے سر مجھے ذلیل کرے گا, اور میرا دل ٹوٹ گیا. مزمل آ گیا. اب گھر میں کچھ نہیں تھا جو مزمل کے آگے وہ رکھے, چونکہ جھگڑا بہت زیادہ ہوا تھا. مزمل کو کہتی ہے یہ پکڑ پیسے, اور ساتھ والا جو ہوٹل ہے وہاں سے کھانا لے کر آ, میں نے بھی کھانا کھانا ہے, تم بھی کھاؤ, بچے بھی کھائیں گے. کہتا باجی میں باہر سے کیوں لاؤں, پکایا نہیں, تمہارے بھائی نے پکانے دیا ہوتا تو پکاتی. دل برداشتہ ہے بہت زیادہ. یہ بھائی گیا باہر, دروازے کو بند کیا, کلہاڑی پکڑی. پہلا وار ایک بچے پہ, دوسرا وار دوسرے بچے پہ, تیسرا وار تیسرے بچے کے اوپر, اور مار دیا ان کو. اب خود کیا کرے. توبہ استغفار جب لگتی ہے کلہاڑی کسی کو, تو ڈیفینیٹلی وہ صحن, وہ گھر جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے یہاں پہ خون کی ندیاں بہائی ہوئی ہیں. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حالات سے اس حد تک دل برداشتہ, ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکی تھی کہ ذہن بند ہو گیا, عقل بند ہو گئی, اور اس نے مار دیا. اب دیکھ رہی ہے کہ اپنا کیا کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو بھی پھندا لے کر مار ڈالا. اور پھر جب آیا بھائی, وہ دروازہ کھٹکائے, دروازہ نہ کھلے, پھر دروازہ کھٹکائے, پھر دروازہ نہ کھلے, اور پریشان ہوا. آوازیں دینے لگا. پر آواز کا جواب تو وہ انسان دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. یہاں تو کوئی زندہ تھا ہی نہیں. بھائی پریشان ہوا کہ یہ بڑی دل برداشتہ تھی, کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی. چلو بے ہوش ہو بھی گئی ہے تو بچے تو جواب دیں, بچے بھی نہیں بول رہے ہیں, چکر کیا ہے. فوراً سجاد کو فون کیا اور اس کو کہا کہ مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے, میں نے سنا تھا کہ تم لوگ کے گھر جھگڑا ہوا ہے, مجھے بلایا ہے, میں نے سمجھایا ہے, لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا. یار تو آ جا, تو کدھر ہے. کہتا میں آتا ہوں. اب سجاد اندر کے اندر سے ڈر رہا ہے کہ میں تو اس کی اچھی خاصی ٹکا کے بےزتی کر کے گیا تھا, ایسا نہ ہو کہ کوئی ایشو بن چکا ہو. 25 منٹ لگے. سجاد آیا, دیکھا واقعی دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے. اب جس کا گھر ہوتا ہے نا, اس کو اپنے گھر کے سارے لوپ پولز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے انٹر ہونا ہے, کیا کرنا ہے. سجاد کہتا ہے مزمل یہاں رکھ پاؤں اور یہاں سے کود جا اندر. مزمل کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی. مزمل اندر کودا, اس نے کنڈی کھولی, پھر اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ادھر پیسز ہوئے ہوئے, دوسرا ادھر پیسز ہوئے ہوئے, تیسرا ادھر پیسز ہوئے ہوئے, اور اینڈ پہ دیکھا سریا. سریا تو سریا پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے. سجاد چیخیں مارنے لگا, بھائی چیخیں مارنے لگا, رونے لگا. یہ تھی وہ کہانی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو ذبح کرنے لگ گئی ہیں, مائیں اپنے بچوں کو جلانے لگ گئی ہیں, آگ لگانے لگ گئی ہیں. ایون دین مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس حد تک انسان کا خون سفید کیسے ہو جاتا ہے. سریا کے مائنڈ میں چل کیا رہا تھا؟ کیا بچوں پر غصہ تھا, یا جو اس نے غلطی کی کہ اس نے سیونگز کوئی نہیں کی, اس وجہ سے اس نے اپسٹ ہو کے بچوں کو مار دیا؟ 5 سال کہتی ہے کہ میں نے صبر کیا, حالات بدلے اس گھر کے, مجھے سکھ کا سانس آیا. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ میں پیسے جمع کر کے اچھے خاصے پیسے بنا چکی ہوں گی, جمع پونجی. اور اب آ کے میری بس ہو گئی کہ میں نے جب اپنے شوہر کا منہ دیکھا 5 سال کے بعد, تو وہ گالیوں والا دیکھا, وہ غصے والا دیکھا, تو دل برداشتہ ہوئی اور بچے مار دیے. نہ ہوں بچے, نہ کوئی کھانے والا, یہ کمائے اور پیسے جمع کرے جتنے کر سکتا ہے. دل برداشتہ, ہرٹ ہو گئی نا. لیکن ہرٹ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان فرعون ہی بن جائے. بچے کو تو زور سے ہاتھ لگاتے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں درد نہ ہو جائے. اور یہ کیسی ماں تھی جس نے ذبح کر دیا, کلہاڑیاں ماری. البتہ اس کیس پر جب تماشا لگا, جب جھگڑا ہوا اور یہ سب کچھ محلہ اکٹھا ہوا, تو وہاں سے کسی نے 15 پر کر دی کال. لیکن پولیس نے اس کیس میں کیا کرنا ہے؟
पुलिस आई, पुलिस ने वकूआ देखा, रिपोर्ट बनाई, और ये सारा वकूआ देखने के बाद पुलिस ने पूछा कि इस पर शक है, मामला क्या है। मुजम्मिल वहाँ पर वो किरदार था जिसने बताया कि मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और ये कहा कि मुझे बड़ा तंग करता है तेरा बहनोई, और इसने मुझे गालियाँ दी हैं और इस वजह से मेरी बहन ने ये काम किया। वैसे मेरी बहन का कसूर कोई नहीं है। मेरी बात तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भाई है, बहन को डिफेंड कर रहा है, उस बहन को जो पंखे से लटकी हुई है, ज़िंदा नहीं है कि जिसको डांट पड़ेगी, जिसको सज़ा होगी। एक तरफ वो माँ जो अपने बच्चों को अपने पाँव के नीचे ले लेती है, बिल्कुल बिल्ली की तरह, चूँकि ज़मीन गर्म थी, और मार डाला कुल्हाड़ी से। इंसान के अंदर इंसानियत रहनी चाहिए, चाहे जंग लगे या कुछ भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचत हो ही जाती है, अल्लाह भी तो बैठे है ना। अच्छा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जब की तो कोई और एंगल नहीं निकला? जिस तरह से इशरा केस के अंदर शहरियार का एंगल था कि बीवी का अफेयर चल रहा था, इस केस में भी तो ऐसा कुछ नहीं? बिल्कुल भी अफेयर वाला मामला कोई था ही नहीं। दूर दूर पुलिस ने कहा कि हाँ भाई मुजम्मिल कार्रवाई करवाना चाहते हो, कहता बिल्कुल करवाना है। उसने फिर पर्चा कटवाया बाकायदा, किसके ऊपर? अपने बहनोई के ऊपर। और बहनोई कौन? सज्जाद, जिसको पुलिस ने वहीं से कहा आजा भाई अब तू हमारा मेहमान है, और तू ऐसा मेहमान है जो लंबे अरसे तक स्टे करेगा हमारे साथ। और फिर पुलिस ने बाकायदा उससे एक वीडियो बयान बनवाया और एक एग्ज़ाम्पल सेट की पूरे मेलसी में, और वो घूमता रहा, ट्रैवल करता रहा वीडियो बयान, कि कभी भी किसी भी तरह से किसी भी हालात में आप अपने बीवी बच्चों को इस हद तक ना डांटें, इस हद तक ना उनको प्रेशराइज करें कि वो दुनिया से ही चले जाएं, वो हाथ धो बैठें। तंग आ गया ना। ये एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर सेट की, लेकिन एट द एंड बात यही है कि रिश्ते तब तक ज़िंदा हैं जब तक इंसान इंसान रहता है। अगर इंसान इंसान से भेड़िया बन गया तो कौन सा रिश्ता और कौन सी बात है। अगले केस की बात करते हैं। पाकपतन का ये हाल ही का काफ़ी वायरल केस है जिसमें 10 हमलावर एक घर में घुस जाते हैं और उस हमले के नतीजे में कई जानें जाती हैं। अब किस बात पे ये झगड़ा हुआ कि यहाँ तक बात आ गई? ये वकूआ है ईद के चौथे दिन का, और ईद आपको पता है कि अभी गुजरी है, और जो डेट एग्जैक्टली बनती है वो 30 मई यानी 30 मई बनती है। ईद के दिनों में हर शख्स मसरूफ़ होता है। बड़ा बंदा है तो वो ज़्यादा मसरूफ़ है, छोटा बंदा है तो वो अपनी अपनी मसरूफियात में होता है, लेकिन बिजी सब होते हैं, खुश होते हैं। एक खबर टीवी चैनल पर चली और ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही। वो क्या थी? वो ये थी कि 10 लोग घर के अंदर रात के अंधेरे में घुसे, दीवारें फलांग कर, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में सोटा, किसी के हाथ में छुरा, किसी के हाथ में पिस्टल, किसी के हाथ में हॉकी, किसी के हाथ में रॉड, किसी के हाथ में चम्मच, किसी के हाथ में बर्फ़ तोड़ने वाला सूआ। अब ये बातें अगर इंसान सुने तो खौफ ही आता है कि हैं ये क्या, मतलब सूआ किसको मारना था यहाँ पे। ये सब लोग घर के अंदर घुसे। क्यों घुसे? वजह क्या बनी? रंजिश क्या थी? रंजिश ये थी कि एक बड़ा घराना जिसका ताल्लुक पाकपतन से है, जिसको लोग आते जाते शाजी ये करते हैं, सलूट मारते हैं, बड़ा नाम मुमताज़ शाह। मुमताज़ शाह के साथ सलाम लेकर जाने वाला शख्स सेल्फी ज़रूर लेता है ताकि दिखाऊँ ओए मैं मुमताज़ शाह नू मिल गया आया, इस लेवल का बंदा। मुमताज़ शाह एक बड़ा ज़िम्मेदार था, लोग डरते थे, सियासी लोगों के साथ उठता बैठता था। और ये 3 भाई हैं, सबसे बड़े हैं मुमताज़ शाह, उनके बाद आ जाते हैं अहमद शाह, और उनके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं हुसैन शाह साहब। चक सिद्धू पिपली शाह में इनका घर है, और बहुत बड़ा घर है, हवेलियों की हवेलियाँ, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इनका सिलसिला है, कारोबार का, मामलात का, मिलना मिलाना, डेरेदारी, सब कुछ। मुमताज़ शाह की एक लाडली बेटी है, और वो बेटी वाकई लाडली है और बहुत प्यारी है, और सब उसको पसंद करते हैं, और बाप के वो दिल का टुकड़ा है। अनीला जब पैदा हुई तो बहुत खूबसूरत थी, पूरा गांव उसको देखने के लिए आ रहा है, पूरा पिपली शाह। अनीला वक्त के साथ साथ बड़ी हो गई। अब जब बड़ी हुई तो डेफिनेटली वालिदैन बच्चों को ना भी कहें तो उनके दिल में ये होता है कि अब बड़ी हो रही है तो इसके लिए रिश्ता तलाश करें, लड़का तलाश करें, अच्छा घराना होना चाहिए। अनीला चूँकि नाज़ों में पली थी, लाडों में पली थी, तो अनीला के लिए घराना भी वो देखना था जो नाज़ों को बरकरार रखता। बाप ये सोच रहा है। अनीला की सलाम दुआ एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम है इस्लाम शाह। इस्लाम भी बड़ा खूबसूरत है, प्यारा है, अच्छा है, और है भी शाह, तो एफिलिएशन हो गई। इस्लाम शाह का फाइनेंशियली सेटअप स्टेबल इतना नहीं था जितने ये लोग थे। वो ज़्यादा तगड़े थे कि थोड़ा सा कम था, लेकिन थे ये भी अच्छे माने हुए लोग। अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत, जनून, और फिर शादी। अब शादी कैसे करनी है भाई? शादी क्या करें? अपने अपने घर वालों को बताते हैं ताकि शादी हो।
انیلا کہتی ہے اسلام آج تو کہہ دیا ہے، آئندہ نا یہ بات کہنا ابا نے مجھے ذبح کر دینا ہے، ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے. کہتے پھر کیا کرنا ہے، بتانا تو پڑے گا. تم ایسا ہے کہ رینڈملی رشتہ بھیجو، یعنی تمہاری والدہ آئیں کہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا ہے، ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہ بتانا کہ میں پسند کرتی ہوں. کہتا ہے ایسے کیسے رشتہ ہوگا؟ کہتی ہے اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر ویسے بھی نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے. اب اسلام اپنے ماں باپ کو بیٹھ کے بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں، اماں جی مجھے لڑکی بڑی پسند ہے، مجھے نہیں پتا رشتہ لا کے دیں، جس طرح سے بیٹے کرتے ہیں ماؤں سے. اسلام شاہ کے والدین چلے گئے بڑے خوش ممتاز شاہ کے گھر. اب ممتاز شاہ ایک مہمان نواز انسان، ڈیرے دار انسان، دنیا آتی کھاتی لنگر بنتے تھے. بیجو جی بیجو، دسو حکم دسو میرے واسطے کی ہے. ممتاز شاہ نے یہ جملہ کہا اور منہ نیچے سن رہا ہے، اور اس کا انداز یہ تھا. کہتے ہیں ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ممتاز شاہ نے کسی کی بھی بات سنتے ہوئے ایک دم یوں کر کے سر اٹھایا، وہ نہیں اٹھاتا تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے گاؤں میں. اب جناب کہتا ہے بات ہو گئی پوری؟ کہتے ہو گئی. کہتے ہم نے رشتہ نہیں کرنا، ابھی میں رشتہ بالکل نہیں کروں گا، میری بیٹی بڑے ناز نخروں میں پلی بڑی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیا رہا، آپ لوگ اس طرح نہیں اس کو رکھ سکتے، اور میری بڑی لاڈو بیٹی ہے، ابھی تو میں نے کرنی بھی نہیں ہے، جب کرنی ہوگی نا بتا دوں گا جو اللہ کو منظور. یعنی بڑا ڈیسنٹ وے میں جواب دے دیا، انکار کر دیا. جناب دونوں پریشان افسردہ گھر آئے اور بتایا اسلام کو اے ہویا ساڈے نال. اب اس کو ایک طرف غصہ آ رہا ہے کہ میری ماں کو میرے باپ کو صاف جواب دے دیا. غصے میں کال کرتا ہے فوراً سے انیلا کو اور اس کو کہتا ہے یہ ہوا آج میری ماں کے ساتھ، پتہ ہے تمہیں؟ کہتی ہاں میں وہیں پہ موجود تھی، میں خود بڑی پریشان ہوں. اب کیا کرنا ہے؟ اب کوئی حل نہیں ہے، یا باز آ جاتے ہیں یا پھر کورٹ میرج. تو کہتا ہے میں تو باز نہیں آؤں گا، کورٹ میرج کر لو. گھر سے لڑکی ہوئی غائب اور جا کے کورٹ میرج کی. کورٹ میرج کرنے کے بعد باقاعدہ چھپ کے زندگی کا آغاز کیا جو میرڈ لائف تھی. اگلے دن پتہ چلا کہ رات کو تو انیلا سوئی تھی، اب انیلا نہیں ہے گھر پہ. جو ممتاز شاہ ہے اس کا ایک رنگ جا رہا ہے ایک رنگ آ رہا ہے، اور اس کو یہ بھی شک ہے کہ کل رشتہ آیا تھا تو لگتا ہے کوئی گڑبڑ ضرور تھی اندر، جو انیلا سارا دن پریشان رہی، رات سو بھی نہیں رہی تھی صحیح سے. بہت ڈھونڈا، کوئی پتہ نہ چلا. سچویشن اتنی نازک ہوئی کہ ان کو پورا گاؤں جانتا ہے، پورا شہر جانتا ہے. بے عزتی کے مارے تھانے کچہری نہ گئے، کوئی رپورٹ نہ کروائی، کوئی پرچہ نہ کروایا کہ لوگ کیا کہیں گے، اوئے ممتاز شاہ کی بیٹی بھاگ گئی. یہ موت تھی اس کے لیے. اپنے طور پہ تلاش کرتا رہا پر کوئی کامیابی نہ مل سکی، چونکہ وہ کون سا غائب ہوئی تھی یا وہ کون سا واقعی گواہ ہوئی تھی، وہ تو مرضی سے گئی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ اسلام شاہ اور اس کی بیوی ماں اور باپ بننے والے ہوئے اور خوش ہو رہے ہیں، چونکہ ان کا لائف سٹائل تو ٹھیک چل رہا تھا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی. اب اسلام اس کے ساتھ خواب بنا رہا ہے، سوچ رہا ہے بیبی ہوگا، یہ نام رکھیں گے، ایسے رکھیں گے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے. لڑکی کو والدین یاد آ رہے ہیں، چونکہ اس کو اٹیچمنٹ بھی تھی اپنے ماں باپ سے. وہ کہتی ہے دیکھو اب میں پریگننسی ہے، اور ہر ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ ہماری بیٹی راضی رہے، تو راضی تو تم نے مجھے رکھا ہے، میں ایک کال کر لوں آج اپنی ماں کو، شاید مان جائے. کہتا سوچ لو. کہتی میں نہیں کچھ نہیں کہتی ہیں، اب مان جائیں گی. ٹائم بھی کافی گزر چکا تھا. ماں کو فون کیا ایک ان نون نمبر سے. جیسے ہی ماں نے کہا ہیلو ماں میں انیلا ہوں، ماں نے فون بند کر دیا. گھر کا ماحول بہت اسٹرکٹ تھا. پھر فون چوتھے مرتبہ جب ٹرائی کیا فون تو کہتی ہے بیٹا مجھے فون نہ کر، تیرے باپ نے کہا تھا کہ رشتہ ختم ہو گیا، تو ہماری عزت رول کے چلے گئی، میرے لیے تو مر گئی ہے. اس دن مر گئی تھی جب تو گھر سے گئی تھی، تو نے ہماری عزت کا نہیں سوچا. کہتی ماں جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن ایک منٹ بات سن لو میری. یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں خوش رہوں جہاں بھی رہوں، اور ابا بھی یہ چاہتے تھے کہ اس گھر میں دوں گا نیلا کا رشتہ جہاں نیلا کو نازوں سے رکھیں. یقین مانو مجھے اسلام نے بڑے نازوں سے رکھا ہے. ماں نے کہا نہیں بیٹا میں زندگی گزار چکی، مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ جو آسائشیں جو یہاں پہ تھیں وہ تیری وہاں نہیں ہو سکتی، اور تیرے تو حالات بھی چینج ہے، تو چھپ کے رہتی ہے نا، ہم نے تو بڑا ڈھونڈا تو مل ہی نہیں. کہتی ہے ماں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے معاف کر دو، میں ماں بننے والی ہوں، تم بھی تو ماں ہو نا، تمہیں پتہ ہے ماں کا دل کیسا ہوتا ہے. یہ کہنے کی دیر ہے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور ماں کہتی ہے جا میں نے تجھے معاف کیا. آواز بھاری ہوئی. کہتی ہے اماں ایک اور کام کرو نا، ابا کو بھی منا دو نا، میرا دل کرتا ہے ابا سے بات کرنے کو. کہتی نا میں نہیں منانا بھائی، وہ مجھے گھر سے نکال دے گا. کہتی کوشش تو کرو نا. ماں رات کو ابا جی آئے گھر اور ان کو لے کے بیٹھی اور بات کی، تو ابا نے کہا ساری بات کر لی، اب اس چیپٹر کو کلوز کرو، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، میں پوری برادری گاؤں ہر جگہ بدنام ہوا اور تم کہتی ہو اس کو گلے لگا لو.
انیلا فون کرتی ہے اپنے ابا کو, 1 2 3 4 5 9ویں فون پر بات ہوئی ان کی آپس میں, اور جب بات ہوئی ان کی آپس میں تو منت ترلے کے بعد مختصراً یہ کہ باپ مان گیا. اس نے کہا چل پھر آنا اپنے میاں کے ساتھ کھانا شانا کھا, ہماری طرف سے دعوت کرتا ہوں تیری, بتا کیا بناؤں تیرے لیے جو تجھے پسند ہے. بڑی راضی, ابا یہ بنا لو وہ بنا لو, اوکے ڈن. اور دل سے مانا تھا ابا؟ دل سے نہیں مانا تھا. ابا کے دل میں وہ نفرت جو پہلے دن تھی اس سے اب ڈبل ہو چکی تھی, لیکن وہ اس کو اپنے گھر اس لیے بلا رہا تھا کہ اس نے دماغ میں اپنے کچھ پلان سوچ رکھا تھا. وہ غصہ نکالنا تھا, وہ بدنامی جو ہوئی اس کی آگ ٹھنڈی کرنی تھی. آپ کہہ لیجئے کہ غیرت کے نام پر کہتے ہیں نا کہ گاؤں میں کہتے ہیں غیرت ساڑی, غیرت بہت آوازہ مار رہی ہے. تو کیا مار رہی ہے جی؟ قتل ہو گیا. اب انیلا یہ سوچ رہی ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ میرے راضی ہو چکے ہیں اور اب کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور میں زندگی بڑی اچھے سے اب گزاروں گی, امی ابو کے جایا کروں گی. 2 سے 3 دن دعوت کا گیپ رکھا گیا تھا. یہ وہ ٹائم تھا جب انیلا کے گھر والوں نے یعنی باپ نے یہ جان لیا تھا کہ تم رہتی کہاں ہو. یہ وہ مقصد تھا. اس طرح سے 10 لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے گھسے اس گھر میں جہاں انیلا رہتی تھی. انیلا کا شوہر, انیلا کی ساس اور سسر. اندھا دھند رات کے اندھیرے میں جب یہ انٹر ہوئے تو ان کو پھلانگ کے دیواریں پھلانگی, کوئی چھت پھلانگ رہا ہے, کوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے. تیز تھڑا تر, کسی کو سوا, کسی کو ڈنڈا, کسی کو ہاکی, مارتے 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 گھر والوں کو ہوش ہی نہیں آنے دی. اور یہ سب کام چونکہ لیٹ نائٹ کیا تھا تو سب تو گہری نیند سو رہے تھے, بیچاروں کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا, کدھر سے ڈنڈا آیا اور کدھر سے سوٹا آیا. بیٹی کو بھی مارا؟ پریگننٹ بیٹی انیلا بہت مارا. تکلیف کے عالم میں 5 months کی پریگننسی تھی. وہ پریگننسی اس کی خراب ہو گئی, وہ چیخیں مارتی رہی, پھر بھی اس کو ڈنڈے سوٹے مارتے رہے, یعنی نفرت کی انتہا. اس لڑائی جھگڑے کے دوران اسلام موقع پر مر گیا. اتنا مارا اس کو. نفرت تو اس سے تھی نا کس نے ہماری عزت کو بھگایا. اب جناب یہ سارا تماشا جب ہوا تو یہ لوگ اپنا کام کرنے کے بعد در 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 غائب. لڑکے کا جو والد ہے وہ ہے رفیق شاہ, ان کا نام ہے. ان کی مدیت میں یہ پرچہ درج ہوا. 10 نامزد 1 نامعلوم. سب سے پہلے سب سے بڑا مرکزی ملزم تھا اس پرچے میں ممتاز شاہ, جو کہ انیلا کے والد صاحب ہیں. ایک طرف بیٹی ہاسپٹل میں تڑپ رہی ہے, آج بھی تکلیف کے عالم میں ہے چونکہ پریگننٹ تھی, اور بڑے برے انداز میں اس کو مارا پیٹا گیا, اور ایک نے نہیں کئیوں نے ٹھڈے مارے. اسلام دنیا سے چلا گیا, بیٹی ہو گئی بیوہ, ادھر سے ہوئی بیوہ, ادھر سے بچہ کھو دیا. بہت بڑا دکھ ہے. اس کیس میں کچھ ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. کن کو کیا, کیا نام ہے, یہ ابھی انہوں نے آفیشیل سٹیٹمنٹ میں نہیں بتایا, چونکہ ان کی جو تفتیش ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. کیس کو دیکھ رہی ہے CCD. CCD کا یہ کہنا ہے کہ ہم کبھی بھی اس کیس میں کسی کا بھی فائنینشلی سٹیٹس یا اہل تشیع گھرانہ یا بڑے چودھری, یہ چیزیں سائیڈ پہ رکھ کے فیصلہ کریں گے اور میرٹ پر کام کریں گے. کہنا یہ ہے کہ ایسی محبت کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ جس میں خاندان بھی اجڑے, شوہر بھی چلا جائے, بچہ بھی کھو جائے. بہتر نہیں تھا 2 دن کا صبر کر لیتی اور پھر نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا, جو کہ باپ کرتا عزت دار طریقے سے. علی, میں نے بہت سے گھرانے ایسے دیکھے, ہر بندی کو, ہر بندے کو, آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہر بندے کو اپنے گھر کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرا باپ کس نیچر کا ہے, میرا بھائی کس نیچر کا ہے. ان تمام چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے جنون سوار ہے محبت کا, عشق کا, پسند کی شادی کا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی محبت حاصل کرنے سے بہتر نہیں تھا نہ ہی کرتی؟ ایسے ہی ہے. نہ باپ قاتل بنتا, نہ شوہر دنیا سے نہ جاتا, گھر سے بھاگتی. ایک لڑکی کی قربانی 2 خاندان بچاتی. تو مجھے لگتا ہے کہ انیلا کو قربانی ہی دے دینی چاہیے تھی, لیکن چونکہ اس ٹائم اس کے ساتھ ایک تو ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, تکلیف کے عالم میں ہاسپٹل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. آمین. لیکن انیلا والی غلطی اور باقی لڑکیاں نہ کریں تو بہتر ہے. گھر سے نہ بھاگے, ایٹ لیسٹ یہ نہ دیکھے کہ 20 دن کی محبت کے پیچھے 20 سال کا جو پیار دیا ہوا ہے والدین نے, اس کو نہ بھولے کوئی. آپ نے بڑی گہری بات کی ہے. باپ جو ہوتا ہے اس نے پہلے دن سے انگلی پکڑ کے 1 قدم چلی تھی, ٹھا نیچے گری تھی, منہ کے بل گری, نہیں چلنا آیا, پھر 2 قدم چلنا آیا. اس طرح سے پالا ہوتا ہے اولاد کو. اولاد کیسے کھڑے ہو کے کہتی ہے میں اس کے بغیر مر جاؤں گا اور آپ کے بغیر رہ لوں گا. ماں کا, باپ کا دل چر جاتا ہے اس پر, لیکن احساس نہیں ہوتا. احساس کب ہوتا ہے؟ میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا, جب یہ ماں بنے گی نا اس کو پتہ لگے گا کہ دل میں کیا بیتتی ہے, تو ایسا ہوتا ہے. اگلی اسٹوری کی اگر بات کریں, حال ہی میں نے آپ کی یوٹیوب چینل پر بھی دیکھی کہ ایک لڑکی, اس نے تربوز کھایا,
اوپر سے پانی پی لیا, اس کی موت ہو گئی. لیکن یہ جھوٹ ہے. اصل سچ بتائیں, ہوا کیا اس کے ساتھ؟ قتل اس کا ہوا تھا, کس وجہ سے ہوا, کیسے قتل کیا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ افسوسناک واقعہ سرگودا میں پیش آیا ہے, اور افسوس کے ساتھ کہ اس کیس میں بھی لڑکی پریگننٹ تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ جی تربوز کھاؤ اور اوپر سے پانی نہ پیو, اور اگر پی لو گے تو ڈائریا ہو جائے گا, ہیضہ ہو جائے گا, اور ہیضہ اگر زیادہ ہی کوئی سویر قسم کا ہو جائے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کیس میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک شوہر اپنے سسرال فون کر کے کیا کہتا ہے, جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ, آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. جو فون سن رہی ہے ماں اور پاس کھڑا ہوا ہے اس کا باپ, کہتے تو پاگل تو نہیں ہے, کی گلا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں 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 میں صحیح کہہ رہے ہیں, تو چھیتی آ جاؤ, مر گئی ہے. اب اصل میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی اس ٹائم تک, پہلے کی ہوئی ہوئی تھی. اس نے اپنے قتل کو چھپانے کے لیے اس کو کافی دیر تک رکھا تھا. اب والدین بھاگے بیٹی کے گھر اور آ کر دیکھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں, کوئی اللہ معاف کرے صحیح بات ہے یا غلط بات ہے, لگتا ہے نشہ وشہ کیا ہے اس نے. اب کفن دفن کیا ہوا تیار جنازہ, وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تم نے ادھر یہ کیا کچھ کیا ہے, چکر کیا ہے. شک کرنے لگتے ہیں, سچی کے مارے رو رہے. ماں اور باپ دونوں بیٹی کے بالکل قریب گئے تو چہرے پر یوں کر کے ہاتھ پھیرا پیار سے. ماتھے پر تھا کٹ, اور اس کٹ کے اوپر کفن ڈالا ہوا تھا, ڈھانپا ہوا تھا. کفن کو جب تھوڑا سا کھلا کیا چہرے سے اور بازو سے ہاتھ سے دیکھنا چاہا تو پوری باڈی سوجی ہوئی ہے, اور کہیں نیلا نشان, کہیں کالا نشان, کہیں لال نشان, جیسے خوب تشدد کیا. ہونٹ بہت بری طرح سے سوجے ہوئے تھے, اور زبان جو ہے وہ دانتوں کے نیچے آئی ہوئی بھینچی ہوئی تھی. ان کو شک پڑ گیا کہ نہیں 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 اس نے کچھ کیا ہے, یہ ہمیشہ کم وقت میری بیٹی کو تنگ کرتا تھا تو اسی نے کچھ کیا ہے. رولا پڑ گیا, اتنا رولا پڑا کہ انہوں نے کہا کہ پولیس بلاؤ. 15 کو کال کی, پولیس موقع پر آ گئی. یہاں پر آگے کیا ہوا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ شوہر جو ہے وہ ایک آئس یوزر تھا, اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا تھا, اور مار مار کے بیوی کا حال برا کر رکھا تھا. بیوی یعنی بیٹی اپنے والدین کو نہیں بتاتی تھی, کہاں مہینے میں 10-15 مرتبہ مار کھانی تو ایک دفعہ کہہ دینا آج ابا اس نے مجھے ایسے کیا. کیوں؟ گھر بسا رہے. گھر والوں نے رخصتی کے ٹائم کہا تھا تیرا جنازہ نکلے, زندہ نہیں واپس آنا, جو مرضی یہ کرے. اس کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا. اب یہ گھر بسا رہی ہے, گھر کو رکھ رہی ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, کچھ نہ ہو میری طرف سے. زندگی میں اتار چڑھاؤ تب آتے ہیں جب انسان نشے پہ لگتا ہے, انسان کی نیت میں کھوٹ آتا ہے, یا کاروبار بند ہوتا ہے, بے روزگاری ہوتی ہے. اس کی زندگی میں بربادی کا آغاز تب ہوا جب اس نے آئس کا نشہ کرنا شروع کیا, اور دن بدن وہ بڑھتا چلا گیا. شادی سے پہلے کرتا تھا یا شادی کے بعد شروع کیا؟ شادی کے بعد غلط بیٹھک میں اٹھتے بیٹھتے اس نے یہ کام کیا. 2 دوست ایسے تھے جو اسی صحبت کا شکار تھے, اور وہ پیتے تھے اور اس کو بھی پلا دیا. شروع میں تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا بھائی, میرا کچھ نہیں ہوتا, اور پھر اس کو ایسی لت لگی, اس نے کہا اس کے بغیر تو میں مر جاؤں گا. اب یہ آئس پی کے گھر آئے, بیوی کی شامت آئے, روز کا یہ ان کا کام ہو چکا تھا. بیوی سمجھائے, یہ اس کو اور برا لگے, وہ اور مارے اس کو. کرتے کراتے حالات کیا آ چکے تھے کہ کبھی ٹانگ میں درد ہے تو کبھی بازو میں درد ہے. آج کیا ہوا ہے, آج بازو فریکچر ہو گئی. کیوں؟ شوہر نے مارا بہت تھا. آج بہت درد کی آوازیں آ رہی ہیں کمرے سے, کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو مار پڑ رہی ہوگی. یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا, چونکہ وہ بیچاری مار کھا کے آدھی تو نفسیاتی مریض ہو چکی تھی. ہوتا کیا ہے, بیوی نے یہ کہا کہ بچے میرے اب بڑے ہو رہے ہیں, اب مجھے ان بچوں کے اخراجات کو پورا کرنا ہے, اور اخراجات پورے تبھی ہوں گے جب کام کیا جائے گا. تم تو کرتے کوئی نہیں ہو, کام کا کہو تو لڑتے ہو. میں نوکری کرنے لگی ہوں. کہتا جاؤ دفعہ جو کرو. اب بیوی ان پڑھ ہے بیچاری, وہ ڈھونڈ رہی ہے نوکری, کدھر ملے. گھر کے پاس ایک نجی پرائیویٹ اسکول ہے, وہاں پر جاب مل گئی آیا کی. اور وہ جو اسکول جن مالکان کا ہے ان کا گھر بالکل ساتھ ہے, اور وہاں پر سیکنڈ ٹائم دوسری جاب, مارننگ میں آیا کی جاب اور سیکنڈ ٹائم گھر کا کام, 2 تنخواہیں. دن حالات بدلنے لگے. 4 مہینے کے بعد ساس کہتی ہے ساڈا حصہ بھی تے دے سانو. کس کو کہہ رہی ہے؟ بہو کو. توبہ استغفار, شرم نہیں آتی ان کو کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بیٹا آئس پر لگا ہوا ہے اور بہو سے کہہ رہے ہیں کہ خرچہ دے, پیسے دے. بیٹے کو بھی آئس کے پیسے دینے ہیں, نوکری کر کے بچے بھی پالنے ہیں, اب ساس کو حصہ بھی دینا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ لڑکی اس لیے لے کر آتے ہیں, اس مینٹالٹی کے لوگ, کہ چلو جی اچھے طریقے سے وائیں اس کو. ہوتا کیا ہے, نہیں دیتی. کہتی اماں میرے کوئی فرض نہیں ہے, میں نشے پورے کروں, بچے پالوں, میں کیا کروں. بیٹے کو پن کرنا شروع کر دیا,
پٹیاں پڑھانے. تمہیں پتہ ہے صبح نکلتی رات کو آتی ہے. ہاں ماں نوکری کرتی ہے. نوکری نہیں کرتی ہے, تمہیں کیا پتا گندے کام کرتی ہے, یہ بد کردار عورت ہے. یہ کرتے کراتے اس کو فل پن کیا ہو تب جب وہ نشہ کر کے آیا ہے. آپ ٹائمنگس نوٹ کریں. آیا گھر, نوکری چھوڑ بھائی تو. کیوں میں نوکری کیوں چھوڑوں, میرے تو بچے پل رہے ہیں, اس کے اوپر میں کیسے چھوڑ دوں. میں نے کہا چھوڑ دے تو. اور پھر کرتے کراتے اس نے کہا میں نے تب چھوڑنی ہے نوکری جب آپ کام کریں گے. غلط نہیں کہا, بالکل ٹھیک کہا. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی, نوکری نہیں چھوڑوں گی. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا یہ کہ اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. ساس پاس کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہی, اب بتاؤ دو گی میرا حصہ یا نہیں دو گی. مارتے مارتے مر گئی بیچاری. اور پھر ساس نے کیا کیا, جہاں جہاں اس کا خون پڑا ہوا تھا اس کو دھویا, اس کے کپڑے چینج کیے. غسل انہوں نے کیا دینا تھا شاید فرائض بھی نہ پتہ ہوں, لیکن اس کو نیٹ کلین کیا, فوراً سے کفن دفن کر کے پھر کال کی شوہر نے کہ آجو بھائی تو آپ کی بیٹی مر گئی ہے. یہ وہ کہانی تھی. بہانہ تربوز کا بنا دیا. آپ کو پتہ نا یہ پریگننٹ تھی, تو پریگننسی میں اس نے ہیضہ کرا لیا, تو میں کیا کرتا, میری تو مانتی نہیں تھی اور سچ چیخیں مار مار کے رو بھی رہا تھا, ڈرامہ بھی پورا کر رہا تھا. اب جب والدین نے میت کے پاس کھڑے ہو کے 15 پر کال کی تھی تو پولیس فوراً موقع پر پہنچی. یہ وہ جنازہ تھا جو قبرستان کو نہیں گیا, ہسپتال کو گیا, چونکہ پولیس نے یہ کہا کہ پوسٹ مارٹم کروائیں اس کا. ساتھ میں موقع سے پولیس نے اس کا شوہر اور جو لوگ موجود تھے ان کو اپنی تحویل میں لیا, تھانے کا مہمان بنایا اور کیک پیش کیا. اور پھر 2 منٹ کے بعد ہم یہ سنتے ہیں کہ اس نے طوطے کی طرح سارا سبق سنایا کہ کیا گیم ڈالی. تمام وہ چیزیں جو اس نے کی تھیں وہ بتائیں. پولیس نے پوچھا سچ بتا کس نے لگایا آئس پہ, تو اپنے 2 دوستوں کا نام بتایا. پولیس نے کیا کیا, پولیس نے کہا تمہاری ماں کتنی شامل ہے. اس نے کہا کھڑے کو تالیاں بجا رہی تھی. ماں کو بھی پکڑ لیا, گرفتار کر کے لے آئے. ہم اس کیس میں ماں اور باپ کا ذکر 12 مرتبہ کر رہے ہیں. اصل میں یہ وہ لڑکی تھی جس کے ماں باپ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اس کو اس کے چچا اور چچی نے پالا تھا, اور ایسے پالا تھا جیسے شاید سکی ماں اور سکا باپ نہیں پالتا, اتنی محبت سے پیار سے. جب دنیا سے گیا تھا اس کا باپ تو وہ جاتے ہوئے چچا کو اس کا بازو پکڑا کے گیا تھا کہ یار دھیان رکھنا, ہمیشہ ایسے بات کرنا جیسے تو میرے سے بات کر رہا ہے. اور پھر اللہ کو پیارا ہو گیا. اب چچا چچی چونکہ میں والدین ان کو کنسیڈر کر رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک کنسیڈر کر رہی ہوں, چچا بنے اپنی اس بچی کے پرچے کا مدعی, اور روتے روتے کہتے ہیں نام کیا لکھاؤں, باپ نے, ہمارا وہ باپ تھا, ہمارا وہ بھائی تھا جس نے میرے لائق ذمہ داری لگائی اور میں سنبھال نہ سکا. اس پرچے میں نام لکھے گئے دیور کے, جیٹھ کے, ساس کے, شوہر کے. نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اظہر ہے ایک بھائی, مظہر آ گیا اس کا شوہر, اور تیسرا جی گلاب, وہ بھی بھائی ہے. ان کو گرفتار پولیس نے کر لیا ہے, لیکن ساس جس کو ریڈ کیا تھا لے کر آئے تھے, اور اب وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہے. چھوڑ کیوں دیا, کیا وجہ بنی, عورت کاٹ, کیا مسئلہ, یہ مجھے نہیں پتا. ثبوت نہیں ملے ہوں گے. لیکن کیسے ثبوت نہیں ملے, مطلب یہ باقیوں کے ثبوت مل گئے اور اس کے ثبوت نہیں ملے پولیس کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی دھاندلی ہو گئی ہے, تھوڑی سی غلطی اس میں پولیس نے کی ہے. ہمیشہ گھر کو آباد عورت کرتی ہے, گھر کو برباد بھی عورت ہی کرتی ہے. عورت ٹھیک ہونی چاہیے, معاملات اللہ خیر کرے ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں, آج نہیں تو کل. ساس اگر اپنے بیٹے کو صرف یہ کہتی نا کہ بیٹا تیری غلطی ہے, کمانا اور پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, تم پیتے ہو آئس اور بیوی کو مارتے ہو, نہ نہ نہ, یہ گناہ نہیں کرنا. اس نے کہنا بیٹا تو آئس پی اور اپنی بیوی سے کمائیاں کروا, اور پھر اس کے خلاف پٹی پڑھائی. یہ سیٹ اپ بنا جس میں اپنے جوان بیٹوں کو قاتل بنا دیا. کس نے؟ ماں کی زبان نے, ماں کے کردار نے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ عورت کے ہاتھ میں ہے گھر بسانا اور گھر کو برباد کرنا. اب اس میں جو خاتون جو مقتولہ دنیا سے گئی, اس کی ایک ننھی سی پیاری سی بیٹی ہے, چھوٹی ہے. چچا اور چچی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بچی لے دیں, چونکہ وہ بچی اپنے دادیال کے پاس ہے اور وہ ظالم لوگ ہیں, وہ اس کے ساتھ بھی برا کریں گے, ہمیں اس بچی میں اپنی بیٹی نظر آئے گی. تو ان کا یہ مطالبہ ہے, ہم بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مطالبہ مانا جانا چاہیے. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں.